اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیان والی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین اور اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب کھڑے رہا کرو۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا اور جب تمہیں خوف ہو تو سواری کے اوپر یا پیدل چل کر۔ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون پس جب تمہیں امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو جو کچھ تمہیں تعلیم دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں علم عطا فرمایا ہے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیان والی نماز کی۔ اول تو تمام نمازوں کی حفاظت کریں، یعنی ان کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے اندر آتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، کھلم کھلا دشمنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت بری بات ہے نماز چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کلمہ کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ وہ نماز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اگر میں اور سوال بھی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا جواب دیتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حافظو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیان والی نماز کی۔ اس سے مراد بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں ظہر کی نماز ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ عصر کی نماز ہے۔ وہ اپنے دلائل ضرور پیش کرتے ہیں۔ بہت بڑی جماعت جس میں حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام، تقریباً میں نے گنے تھے 14 صحابہ اکرام ہیں جن کی یہ روایات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد نماز عصر ہے، صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر مراد ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب ہو رہا تھا، یعنی غزوہ خندق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ساتھ تھے، تو اس وقت ہمیں عصر کی نماز نہ پڑھنے کا وقت ملا، یعنی نماز پڑھنے سے ہمیں وقت نہ ملا، ہماری اس وقت عصر کی نماز رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بد دعائیں دی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو غرض کرے کہ ہماری نماز بھی رہ گئی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم تسترا ایک قلعہ تھا اس کو فتح کر رہے تھے، تو اس وقت صبح کا وقت تھا، ہم گھمسان کی لڑائی تھی، بڑے زور کی لڑائی تھی، اس وقت ہم لڑ رہے تھے، حتیٰ کہ ہمارے لڑتے لڑتے صبح طلوع آفتاب ہو گیا اور ہماری صبح کی نماز رہ گئی۔ ان روایات کو جب مد نظر رکھا جاتا ہے تو یہ دونوں نمازیں بھی مراد لی جا سکتی ہیں، صبح کی اور عصر کی۔ زیادہ تر عصر کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، کیوں کہ عصر کے وقت اکثر لوگ کاروبار کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ اگر صبح کو دیکھا جائے تو صبح کے وقت اکثر لوگ نیند سے اٹھنا مشکل سمجھتے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہے نیند سے اٹھ کر جانا نماز کے لیے، تو یہی فرماتے ہیں کہ صبح اور عصر مراد ہے۔ اس کے بارے میں مروان بن عبدالعزیز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے زمانے بھی ایسے اختلاف ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ پوچھ کے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے، یعنی درمیان والی نماز کون سی ہے۔ تو میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ سیدھا کرو. میں نے ہاتھ سیدھا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ چھوٹی انگلی ہے، یہ کون سی نماز ہو گئی؟ فرمایا یہ فجر کی نماز ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ انگلی پکڑی، فرمایا کہ یہ کون سی نماز ہوگی؟ میں نے کہا یہ ظہر کی نماز ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے شروع کر لیا، فرمایا کہ یہ انگوٹھا جو ہے یہ کون سی نماز ہوگی؟ میں نے کہا یہ تو مغرب کی نماز ہے. پھر فرمایا پھر یہ کون سی نماز ہے؟ فرمایا یہ عشاء کی نماز ہے. تو پوچھا پھر کون سی نماز رہے گی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عصر کی نماز ہے. دو ادھر آ گئی، دو ادھر آ گئی، یہ درمیان میں آ گئی، یہ عصر کی نماز ہے. جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صبح اور عصر کی نماز اس سے مراد ہیں، جیسا کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے اور دلیل کے اندر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ صبح کے وقت بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ صبح سے لے کر سارے دن کے اعمال لکھتے ہیں، صبح سے لے کر ظہر اور عصر تک وہ اعمال لکھتے ہیں. پھر وہ عصر والے ظہر فجر والے جو ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور پھر عصر کے وقت اور فرشتے آ جاتے ہیں، وہ جو ساری رات کے اعمال لکھتے ہیں وہ صبح تک. اس طرح یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اور یہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو جا کر کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ جب ہم گئے تھے تو اس وقت بھی تیرے بندے تیری عبادت کے اندر مشغول تھے، جب آئے تھے تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ تیرے بندے تیری عبادت کے اندر